المسیحی کتاب لکھی اس نے، الحسین فی الفکر المسیحی، حسین عیسائیت میں کیا ہے۔ اس عیسائی نے کتاب کو لکھا کہ حسین عیسائیت میں کیا ہے، اور پھر لکھتا ہے کہ اگر حسین ہم عیسائیوں کے ہوتے، توجہ کہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ عیسائی لکھتا ہے 12 لکھتا ہے کہ اگر حسین عیسائیوں کے ہوتے تو ہم عیسائی حسین کے پرچم کے تلے پوری دنیا کو عیسائی بنا لیتے۔ ماشاءاللہ سبحان کہیں تمہارے پاس حسین ہیں تو مسلمان نہ بنا سکے، اگر تمہارے پاس حسین ہیں تو غلط لوگوں کو ممبر پہ نہ لاؤ۔ عقیدوں کی اصلاح کا نام ممبر ہے، عقیدوں کو خراب کرنے کا نام نہیں ہے۔ بے شک بے شک، ذمہ داری ہے یار۔ تو مجلس فرش عزا یہی انداز کو قاتل کا پتہ دیتا ہے۔ حسین تو نہیں، باقی اثر حسین کا ہے۔ بے شک بے شک، میرے برادر محترم، یہ سارے کلام میرے گھر کے اشعار ہیں، یہ اپنے اشعار ہیں۔ حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے۔ لیکن مجلس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے، ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے، ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے۔ کفن میں خاکے شفا رکھ کے ہم بتاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کفن میں خاکے شفا رکھ کے ہم بتاتے ہیں، سفر ہمارا ہے ذاتے سفر حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کفن میں خاکے شفا رکھ کے ہم بتاتے ہیں، سفر ہمارا ہے ذاتے سفر حسین کا ہے، اور نہیں اٹھاتے سوا 2 مہینے فرش عزا، ماشاءاللہ، نہیں اٹھاتے سوا 2 مہینے فرش عزا، غریب خانہ ہمارا ہے گھر حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غریب خانہ ہمارا ہے گھر حسین کا ہے، علم جو دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا۔ تو جو چاہتا ہوں قاتل مقتول کا پتہ دے کے مجلس دیتی ہے، علم جو دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا، کہیں چھپا ہوا قاتل اگر حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجلس قاتل و مقتول کا پتہ بتاتی ہے، مجلس شریف النسل ہونے کا پتہ بتاتی ہے، مجلس انسان ہونے کا درس دیتی ہے۔ بے شک بے شک، یہ مجلس عزاداری ہے، رواداری نہیں، یہ مجلس عبادت ہے، عادت نہیں۔ میں انشاءاللہ جامعہ ہاؤس مجالس میں 15 محرم اور اس کے پہلے کے خمسے میں یہی اس پہ عادت اور عبادت کو گفتگو کروں گا کہ عادت عبادت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی عمل عادت کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ہر عمل عبادت کی بنا پر ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ بے شک، عادت کا نقصان کیا ہے انشاءاللہ بیان کروں گا وہاں پر۔ تو یہ فرش عزا ہے۔ آج دوسری محرم، دوسری محرم نہیں، اس کا میں ترجمہ کر دوں۔ دوسری محرم آل محمد کی غربت کی پہلی رات ہے۔ دوسری محرم جناب زینب کی صحرا میں پہلی رات ہوئی۔ بہت سخت ہوتا ہے عزیزوں، آبادی میں رہنے والا اگر اچانک لشکر کے درمیان چلا جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ دوسری محرم غربت کے قافلے کے پہنچنے کی تاریخ، وہ قافلہ جو مدینے سے چلا تھا آج کربلا میں داخل ہو گیا۔ بہن کا دل دھڑک رہا ہے۔ اگر کسی علاقے میں جائیں آپ، چند انتظامیہ کے لوگ اسلحے کے ساتھ نظر آ جائیں تو آپ کہتے لگتا ہے کوئی بات ہے، ہوتا ہے نا، آپ کہتے لگتا ہے کوئی بات ہے، چاروں طرف پولیس نظر آ رہی ہے، اور کوئی بہن سے پوچھے جس میدان میں پہنچی چاروں طرف لشکر تھا، اسلحے تھے، مگر وہ بہن بھائی کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مکے سے جب بہن چلی، ابن عباس آئے، مولا ما مانا حملو کا ہاولائی نسوہ،
ابن عباس نے امام حسین سے کہا ماں مانا ہم لوگ ہوائی نسوا، مولا ان خواتین اور بچوں کو لے کے کوفے کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وفادار نہیں ہے وہاں کے لوگ، ماں مانا کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ ابھی یہ جملہ ابن عباس کا خط نہیں ہوا تھا، ابن عباس محرم تھے جناب زینب کے لیے۔ جناب زینب نے ہماری سے کہا یہ ابن عباس اتشیر علی سیدنا، تو میرے بھیا کو یہ مشورہ دے رہے ہو ان یخلفنا ہاہنا ویمضی وحدہ، کہ میرا بھیا ہم کو چھوڑ کے تنہا چلا جائے؟ لا واللہ، خدا کی قسم زینب یہ نہ ہونے دے گی۔ حل ابقى لنا الزمان الا معه، کیا دنیا نے میرے پاس حسین کے علاوہ کچھ چھوڑا بھی ہے؟ بہن نہیں چھوڑنے والی عزیز ہو، یہ عزاداری ہماری ماں کی قربانی کا نام ہے، یہ عزاداری ہماری بہنوں کی قربانی کا نام ہے، یہ فرش عزا ماں نے بچھایا ہے۔ دنیا سے جانے وقت وصیت کر کے جاتی ہے سب کچھ کر لینا، دیکھو فرش عزا پہ کانچ نہ ہونے پائے۔ یہ ماں باپ فرش عزا کا تحفہ دیتے ہیں کہ فرش عزا بچھے مجلس حسین ہو، ہم رہیں نہ رہیں۔ یہ ماں کیوں کہتی ہے؟ ماں کی قربانی ہے عزیز ہو، ماں کی ایسی قربانی ہے کہ دوسری محرم کو جو قافلہ پہنچ گیا کربلا، ہاں ہونا، امام حسین نے کہا یہ وہ جگہ ہے مذہب و دمانا، ہمارے خون یہاں نکالے جائیں گے، ہماری خواتین کو اسیر کیا جائے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، ارض کف کہتے ہیں، ماریہ کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کوئی اور ہی تو نام ہوگا۔ ایک نے کہا کربو بلا، یہ کہنا تھا مظلوم کربلا نے سر کو جھکایا، اعوذ باللہ من الکرب والبلا، اللہ سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ دوسری محرم کی دعا حسین نے سرزمین کربلا میں کی۔ ہمارے بعض اور بزرگ علماء یہ پڑھا کرتے تھے کہ عجب نہیں، جب محرم کی دوسری محرم کو یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا اور پہلی رات گزری تو بہن بھائی کے پاس آئی، اے بھیا میں آپ سے کہہ رہی تھی یہ زمین اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ حسین نے کہا بہن زینب آج کربلا دوسری محرم کی پہلی رات ہے، خیریت تو کیا ہو گیا؟ کہا بھیا پشت خیمہ کسی ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اے بھیا آج دوسری محرم کربلا کی پشت خیمہ کوئی ضعیفہ ایسے رو رہی ہے جس کا گھر اجڑ گیا ہو، جس کا جوان مارا گیا ہو۔ حسین نے کہا بہن نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ کی گریہ کی آواز ہے۔ آج محرم کی پہلی دوسری رات ہے، آج محرم کی دوسری رات ہے، اے بہن ہماری کربلا کی پہلی رات ہے، اور ماں کہنا چاہتی ہے اب میرا حسین یہاں سے واپس نہ جائے گا، اب میرے زینب کی چادر نہ بچے گی، اب میرا اکبر نہ بچے گا، اب میرا قاسم نہ بچے گا۔ اجمل اللہ، ماں کی قربانی کا نام یہ فرش عزا ہے۔ آخری جملہ زحمت تمام، ماں نے قربانی کی ہے تو یہ فرش بچھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے دیکھیں ماں نے کیسے قربانی دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا ہماری مائیں بچپن میں آغوش میں لے کے اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ سینے پر رکھ دیا کرتی ہیں، نہیں، ہماری مائیں پہلا کام جو کرتی ہیں بچے کا ہاتھ اٹھا کے اپنے ہاتھ سے سینے پر رکھ کے بتاتی ہیں بیٹا جب تک زندہ رہنا ماتم حسین کرتے ہیں۔ اللہ ایک پچتن پانچ امام 12 یہ مائیں سکھایا کرتی ہیں، یہ ماں کی قربانی ہے فرش عزا۔ تاریخ کہتی ہے کسی علاقے میں جب محرم کا چاند نکلتا تھا، تنہا اکیلا گھر تھا، صحرا میں تھا، بیابان میں تھا، وہ اپنے گھر فرش بچھاتا تھا اور دور دراز اطراف کے قرب و جوار کے لوگوں سے کہتا تھا آؤ میرے گھر محرم کا چاند نکل آیا ہے، آؤ میرے گھر ہم دکھیاری ماں کو اپنے گھر بلانے جا رہے ہیں، آؤ میرے گھر مجلس حسین ہوگی۔ نظر و نیاز رکھتا تھا، لوگوں کو کھلایا پلایا کرتا تھا کہ چند لمحے بیٹھ
حسین کی ماں آنے والی ہے، چل میں بیٹھ جاؤ، وقت کا امام آنے والا ہے، چل میں بیٹھ جاؤ، فرش ازا بچھنے والا ہے، محرم کا چاند نکل آیا ہے، ہم مجلس حسین کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ماں کا وہ ایثار تھا تاریخ میں لکھا۔ ایک رات حاکم کا گزر ہوا، محرم کا چاند نکل چکا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے صحرا کا بیابان کے اندر؟ اس سے بتایا گیا اس صحرا میں بیابان میں حسین کا چاہنے والا رہتا ہے۔ کہا اچھا کیا کرتا ہے؟ کہا جب محرم کا چاند نکلتا ہے فرش بچھا دیتا ہے، مجلس حسین کرتا ہے، ماتم کرتا ہے اور سب کو نظر دیتا ہے، کھلاتا ہے۔ کہا برباد کر دو۔ فوج گئی، اس کو برباد کر دیا، گھر کو لوٹ لیا، فرش کو اٹھا دیا، مجلس کو روک دیا، سب ختم کر دیا، اس کو نکال کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ اب نہ اس کے پاس گھر رہا، نہ مال رہا، نہ دولت، کچھ بھی نہیں، فقیر۔ پورا سال دیکھیں ماں کی قربانی فرش ازا کے لیے کیا ہوتی ہے۔ پورا سال گزر گیا، اس نے غربت میں زندگی گزار لی۔ اب جو محرم کا چاند نکلنا ہوا دل تڑپ گیا۔ کہا مولا چاند محرم کا نکلے گا اور فرش نہ بچھا سکے؟ ماں نے کیا قربانی دی۔ چاند محرم کا نکلے گا اور ہم فرش ازا نہ بچھا پائے؟ مدینے کا رخ کیا ہے حسین کی ماں، سنا ہے مدد کرتی ہے سب، ہمیں آپ کے لال کا فرش ازا بچھانا ہے، محرم کا چاند نکل آیا ہے، ظالم نے لوٹ لیا ہے، ہم نہ مال رکھتے ہیں کہ کچھ نظر و نیاز کا انتظام کریں، کیسے کسی کو بلائیں، کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ دیکھیں ماں کی قربانی۔ اپنی بیوی کے پاس گیا، ایک جملہ تھا، اس نے کہا ہمارے پاس حسین کا فرش بچھانے کے لیے، دکھیاری ماں کو اپنے گھر بلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ محرم کا چاند نکلے گا، نکل آیا، اب کیا کریں؟ بیوی نے کہا میرے پاس ہے ہی کیا، میں کیا دے سکتی، سب تو لٹ گیا۔ اس نے کہا تمہارے پاس ایک چیز اگر دے دو تو فرش ازا بچ جائے گا، مجلس ہو جائے گی۔ بیوی نے کہا اگر میری جان دے دو تو دے دوں گی، جان حاضر حسین کے لیے۔ کہا جان نہیں چاہیے، ایک تحفہ دے دو، حسین کے لیے فرش بچ جائے گا۔ اس نے کہا جو ہے لے لو۔ قربانی دیکھیں ماں کی قربانی فرش کے لیے۔ اس نے کہا ہمارے پاس ایک جوان بیٹا ہے، تو ماں نے کیا قربانیاں دی ہے فرش کے لیے۔ اس نے کہا ہمارے پاس ایک جوان بیٹا ہے، خوبصورت بیٹا ہے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا جا کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ دیکھیں ماں نے کیا کیا ہے جو آج یہ فرش بچھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس جوان بیٹے کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں، جو ملے گا اس سے فرش ازا بچھائے۔ یہ ماں کر رہی دنیا میں کوئی اپنا جوان بیٹا بیچ دے؟ جانتے ماں نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا اگر میرے گھر فرش ازا بچھ سکتا ہے یا بیٹا جائے تو لے جاؤ بیچ دو، جاؤ جوان بیٹے غلام بنا کر بیچ دو، فرش ازا بچھا دو۔ آج تو پیاری ماں آنے والی ہے جو مدینے سے چلی ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سہارا دیے ہوئے، عصا کا سہارا دیے، کمر خمیدہ ماں آتی ہے، میرے لال کے غم میں آنسو دے دو، وہ میرے گھر آ جائے گی۔ لے کر بیٹے ہو گیا، فروخت کے لیے قیمت کم ملی، واپس آ گیا۔ اس نے کہا جوان بیٹا بھی چلا جائے اور 10 دن حسین کا فرش نہ بچنے پائے، فائدہ کیا؟ اتنا مل جائے کہ مجلس ہو جائے۔ گھر آ گیا، شام کو اسی ماں نے پھر کہا کہ جاؤ جو مل جائے بیچ دو، ایک دن فرش بچ جائے گا حسین کا گھر پہ۔ اس نے ٹھیک نکلا لیا۔ آخری جملہ زحمت تمام۔ کچھ دور چلا تھا، ایک سوار نظر آیا، سوار نے راستہ روکا، اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا غلام ہے، فروخت کرنے جا رہا ہوں۔ کہا میں خریدوں گا، میں خریدوں گا۔ اس نے کہا کتنا دو گے؟ اس نے کہا کتنا چاہیے تمہیں کتنا چاہیے؟ اس نے کہا چاہیے تو بہت۔ دل میں سوچا اتنا دے دو کہ فرش ازا بچھا دوں۔ اس نے کہا اتنا بتا دو، سوار نے پوچھا اتنا بتا دو یہ غلام ہے یا نہیں، غلط تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں غلام ہے۔ معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا صحیح بتاؤ، کہا نہیں غلام ہے۔ کہا میں خریدوں گا۔
بیٹے کو بیچا، درہم و دینار کی تھیلی لے گھر پہنچا، بیوی سے خوش ہو گئی. بیوی نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا بک گیا تو اچھا چاہتا ہوں آؤ تو قربانی دیتے. بیوی نے پوچھا کچھ ملا؟ اس نے کہا ہاں ہاں اب تو اطمینان سے تدبیر فرش عزا بچھائیں گے، مجلس حسین کریں گے. بیوی خوشحال ہو گئی. ارے جوان بیٹا چلا گیا، آج میرے گھر پیاری ماں آئے گی. فرش کو بچھا دیا، مجلس حسین شروع ہو گئی. ابھی مرثیہ ہو رہا ہے، ابھی مجلس ہو رہی تھی. جوان بیٹا گھر آ گیا. جوان بیٹا گھر آیا، باپ نے پکڑ لیا، کہا واپس جاؤ، ہم غصبی مال سے ذکر حسین نہیں کرتے. کیا تم فرار کر کے چلے آئے؟ ہم نے تمہیں بیچا ہے حسین کے لیے. اس نے کہا نہیں سنیے تو میری بات، میں فرار کر کے نہیں آیا. کہا ہوا کیا؟ کہا جب آپ مجھے بیچ کر چلے آئے تو سوار نے مجھ سے کہا میں جانتا ہوں تم بیٹے ہو غلام نہیں. توجہ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں تم غلام نہیں ہو، بیٹے ہو. جاؤ اپنے ماں باپ سے کہہ دینا ہم آلے محمد اولاد دیا کرتے ہیں، کسی کی اولاد کو لیا نہیں کرتے. جا کر کہہ دینا میرا نام عباس ہے. جب فرش عزا پر وقت پڑتا ہے میں خود مدد کے لیے آتا ہوں. کہہ دینا اپنی ماں سے سلام ہے ایسی ماں پر جو اپنی اولاد کو فرش عزا کے لیے بھیج دیا کرتی ہیں. جا کر کہہ دینا ہم آلے محمد اولاد عطا کیا کرتے ہیں. فرش عزا اولاد کو چھینتا نہیں ہے، فرش عزا اولاد عطا کر دیا کرتا ہے. جا کر کہنا مجلس حسین کرتا رہے، مدد کرتے رہیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. اتنا مسجد ہوا. إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِذًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ میں جھکا عنایت فرما. بار الہ ماہ محرم ہے، دوسری تاریخ ہے، تمام مومنین مومنات ان کی جملہ مرادوں کو پوری فرما. پروردگار ہمارے درمیان کوئی اگر مریض ہو اسے شفاء کامل عنایت فرما. پروردگار ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد کی توفیق عنایت فرما. ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.